السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصیٰ کے آنسو بیت المقدس کی تاریخ 23ویں قسط بروز سنیچر 30 شوال المکرم 1442 ہجری 12 جون 2021۔ یہ یہودی جو فرقہ ہے دراصل بنی اسرائیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبروں کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، اور ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کی فکر کی، مگر اس ضدی قوم، نافرمان قوم اپنے نبیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جو تاریخ کے اوراق کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسا سلوک کسی قوم نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر ان کی طرف ہدایت کا پرچم لے کر، ہدایت کو لے کر تورات کی شکل میں اللہ پاک نے ان کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر آئے۔ فرعون کے ظالمانہ سلوک اور برتاؤ سے اللہ پاک نے ان کو نجات دلائی۔ من و سلوہ کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کو کھانا پہنچایا، ان کے اوپر اللہ پاک نے انعامات کی بارش کی، اور تورات جیسی مقدس کتاب ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر اللہ پاک نے دیا۔ لیکن یہ یہودی پیشوا اور یہودیوں کے رہنما حضرت موسیٰ کے بعد اس مقدس کتاب تورات کے اندر اپنے دل میں آنے والی باتوں کو ڈال کر اس کتاب کی تحریف کر ڈالی۔ جو باتیں ان یہودی پیشواؤں کے دل میں آتی تھیں اس کا ڈالنا اور یہودیوں کے ذہنوں کے اندر یہودی مذہب کا غلط تصور قائم کرنا، یہ تورات میں تحریف کے بغیر ناممکن تھا۔ یہودی پیشواؤں نے تورات میں تحریف کر ڈالی، اور اپنے پیٹ پالنے کے لیے اور پیسہ اور روپیہ کمانے کے لیے مقدس کتاب کے اندر سے صحیح احکامات کو، اللہ کی طرف سے جو نازل کیے گئے تھے، ختم کر کے غلط احکامات کو اس کے اندر ڈال دیے۔ مسیح کا تصور یہودیوں کے ذہن میں ان کے رہنما اور پیشواؤں نے غلط ڈالا۔ اصل جو مسیح تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت آنے والے ہیں وہ تھے، لیکن ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض اور نفرت کے اندر آ کر حضرت عیسیٰ کے اصل مسیح کے تصور کو ان کے ذہنوں سے نکال کر تورات نے تحریف کر ڈالا کہ اصل مسیح جو ہے وہ دجال ہے، دجال اکبر ہے۔ اور ان کی مذہب کی بنیاد ان چیزوں پہ رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مصیبتوں کے خاتمے کے لیے اور سربلندی کے لیے مسیح بھیجے گا، اور وہ مسیح دجال اکبر ہوگا۔ اور ان کے ذہنوں میں ان پیشواؤں نے یہ بات ڈالی، یہ مسیح ان کے موجودہ دین کی توثیق کرے گا، جو تحریف کے بعد جو دین انہوں نے اپنایا ہے، جو اصل دین نہیں ہے، جو تورات والا، جو تحریف کے بعد ان کے پیشواؤں نے جو کتاب تیار کی ہے، وہ دین ان کا اصل دین ہوگا، اسی کو پھیلائے گا۔ اور جو اس موجودہ دین کی توثیق کرے گا یعنی پھیلائے گا، وہ ان کا مسیح ہوگا، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، اس کا قتل کرنا ضروری ہوگا۔ اس طریقے سے ان کے پیشواؤں نے یہ تصور ان کے دماغوں میں ڈالا، اور یہودیوں کے دشمن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا کہ عیسیٰ یہودیوں کے دشمن ہوں گے، اور یہودیوں کا رشتہ دجال سے جوڑ دیا کہ تمہارے اصل مسیح ہوں گے۔ ان تمام تحریفات کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے رشتہ اللہ تعالیٰ سے ختم ہو گیا۔ آسمانی کتابوں سے وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کی، آخر کار ان کو صلیب پر چڑھانے کی انہوں نے ناپاک کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودی خوب جانتے ہیں ہم نے ایسا بڑا جرم کیا ہے کہ ہم اللہ کی نظر سے گر گئے ہیں، فرشتوں کی نظر سے گر گئے ہیں، نیک اور سعید لوگوں کی صحبت سے ہم گر گئے ہیں، آسمان اور زمینوں میں ہماری نیک بختی کا کوئی گنجائش نہیں رہی۔ یہ بھی یہودی اچھی طریقے سے جانتے ہیں وہ خدا کے نہیں رہے اور خدا ان کا نہیں رہا، اور اس لیے یہودیوں نے طے کر لیا
اب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہماری کوئی مدد نہیں ہوگی، اس لیے یہودیوں نے پورے کے پورے ابلیس کے ہو کر رہ گئے اور ابلیس پر نازل ہونے والی لعنت اور پھٹکار کے مستحق بن گئے۔ یہودیوں کو اچھی طرح معلوم ہے جو سچا مسیح آئے گا، جو حضرت عیسیٰ ہوں گے، ان کے لیے سراپا قہر بن کر آئیں گے، اور اس کے مقابلے کے لیے جو جھوٹا مسیح ہوگا، جس کو یہودی سچا مسیح مانتے ہیں، عرش سے لے کر فرش تک یہودیوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا حضرت عیسیٰ سے بچانے والا۔ یہودیوں کو یہ بھی پتہ ہے، اس لیے انہوں نے شیطان کو اور اس کی مخفی قوتوں کو اپنا سب سے بڑا دوست بنا لیا، اور اس کے سب سے بڑے نمائندے دجال کو اپنے لیے آخری امید کی کرن بنا لیا۔ یہودیوں کے خیال میں ان کی تمام امیدوں کا مرکز یروشلم کی سلطنت ہے۔ یہ یروشلم کی سلطنت کو یہودیوں کے قبضے میں دینے والا یہ دجال ہوگا، اور اس کا پائے تخت جو ہوگا وہ قبۃ الصخرہ کی جو چٹان ہے وہی پر اس کا پائے تخت ہوگا۔ اسی لیے یہودیوں نے مکمل طور پہ دجال کو اپنا نجات دہندہ بنانا شروع کیا۔ یہودیوں نے اپنے منشور میں لکھ دیا اپنے پارلیمنٹ کی پیشانی پر، اے اسرائیل تیری سلطنت کی سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں، جس کا مقصد اسرائیل کا معنی کیا ہے کہ دجال کی حکومت کا قائم کرنا۔ اسرائیل کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ دجال کی حکومت قائم کرنا، اسرائیل کا مطلب دجال کی حکومت قائم کرنا، یہی یہودیوں کے نظر میں اور ان کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، فلسطینی مسلمان یہودیوں کے ساتھ جو معرکہ آرائی کے اندر اور جہاد کے اندر اور ان کے مقابلے کے اندر جو صدیوں سے سالوں سے لگے ہوئے ہیں، یہ حق و باطل کا معرکہ ہے۔ اس حق و باطل کے معرکے کی انتہا دجال اور حضرت مسیح اور حضرت مہدی، ان کے درمیان حق و باطل کا جو آخری فیصلہ ہوگا اس پر ختم ہوگی۔ یعنی ایک طرف دجال رہے گا، دوسری طرف مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے۔ یہ حق و باطل کا معرکہ رہے گا۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، مسلمان سوچ لو کہ تمہیں کس جماعت میں شمار ہونا ہے۔ دجال کی جماعت میں شمار ہو کر ہمیشہ کی ناکامی کو حاصل کرنا ہے، یا مہدی کی جماعت میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں حاصل کر کے ہمیشہ کی کامیابی کو حاصل کرنا ہے؟ کیونکہ ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل جو مسیح ہیں جو نجات دلانے والے، یہودیوں کو ختم کرنے والے، صلیب کو توڑنے والے، دجال کا خاتمہ کرنے والے، وہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ اور یہودیوں کا تصور یہ ہے کہ اصل مسیح جو ہے وہ دجال اکبر ہوگا جو ان کی حکومت کو قائم کرے گا۔ یہ دو نظریے ہیں، ایک صحیح نظریہ ہے، ایک غلط نظریہ ہے۔ اسی پر یہ ساری کی ساری کارروائی چل رہی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔